چنانچہ جو سب سے پہلا جہاد ہوا ہے وہ جہاد ہوا ہے حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان کا سب سے پہلا جہاد ہوا ہے انگریزوں کے خلاف. بڑی لمبی داستان ہے. پھر ہوتے رہے، ایک سلسلہ چل پڑا، مسلسل انگریزوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا رہا، یہ جہاد ہوا. پھر اس کے بعد میں سلطان ٹیپو انگریز کے ساتھ لڑے، جھانسی کی رانی انگریز کے ساتھ لڑی. یہ سب اس انگریزوں کے ساتھ مقابلے تھے ملک بچانے کے، لیکن انگریز پورے ملک پر پنجہ گاڑ چکا تھا. اور یہ کوششیں اور محنتیں، تھوڑی تھوڑی کوششیں اور محنتیں تھی، کامیابیاں نہیں ہوتی گئی اور تمام کوششوں میں ہارتے گئے، کا ناکام ہوتے گئے، یہاں تک کہ ہوتے 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 یہ صورت آئی کہ 1857 میں مغل حکومت کا جنازہ نکل گیا اور بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا اور مغل خاندان کے ایک ایک بچے کو قتل کر دیا گیا. کوئی خاندان میں رہا ہی نہیں. تو جب یہ صورتحال پیش آئی تو ایک دم ملک کے اندر پھر ابال آیا انگریز کے خلاف. اس وقت جو جہاد ہوئے ہیں وہ جگہ جگہ انگریزوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوئے تھے. اسی وقت کے جو جہاد اپنے بزرگوں نے لڑے تھے وہ شاملی کا جہاد کہلاتا ہے. یہ وہ دور ہے جس دور میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور حضرت حافظ ضامن شہید صاحب، ان لوگوں کا یہ دور ہے. دیکھو دور یہاں سے شاہ ولی اللہ صاحب، ہندوستان کے سب سے بڑے عالم یہ تھے شاہ ولی اللہ صاحب. ان کے لڑکے شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز صاحب نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے. شاہ عبد العزیز کے نواسے شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی، یہ ان کی لڑکی کے لڑکے ہیں شاہ محمد اسحاق صاحب. شاہ محمد اسحاق صاحب کے زمانے میں جب یہ دہلی میں پڑھاتے تھے تب سید احمد شہید بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید بریلوی کا جہاد ہوا. اور شاہ محمد اسحاق کے شاگرد ہیں شاہ عبد الغنی مجددی، اور شاہ عبد الغنی مجددی کے شاگرد ہیں مولانا محمد قاسم صاحب اور مولانا رشید احمد گنگوہی. یہ ہے سلسلہ. شاہ ولی اللہ صاحب کے لڑکے شاگرد، ان کے لڑکے شاہ عبد العزیز، ان کے شاگرد شاہ محمد اسحاق جو ان کے لڑکی کے لڑکے نواسے ہیں، نیفیو ہیں. پھر ان کے شاگرد شاہ عبد الغنی مجددی اور شاہ عبد الغنی مجددی کے شاگرد شاہ حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی. اور یہ شاہ عبد الغنی کا زمانہ ہے جس زمانے میں انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو گیا 1857 کا، اور بہادر شاہ ظفر گرفتار کر کے وہاں چلے گئے. اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ان کے پیچھے وارنٹ تھا، اور اس وارنٹ میں شاہ عبد الغنی چپکے سے چھپتے مکہ چلے گئے. اور ان کے چلے جانے کے بعد ان کے شاگردوں کا زمانہ آ گیا. ان بزرگوں نے پہلے تو میدان میں انگریز کے ساتھ مقابلہ کیا، شاملی کی جنگ لڑی انگریزوں کے ساتھ، لیکن وہ تو بڑا طاقت رکھنے والی گورنمنٹ تھی اور یہ نہتے تھوڑے سے لوگ تھے، کامیاب سکسیسفل نہیں ہو سکے اور جہاد میں کامیابی نہیں ہو سکی. جہاد ناکام ہو گئے. ناکام ہونے کے بعد ان تینوں پر وارنٹ آئے، انگریز کے وارنٹ آئے، حضرت حاجی صاحب پر بھی، حضرت گنگوہی پر بھی، حضرت نانوتوی پر بھی. حضرت حاجی صاحب، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تو چپکے سے چلتے چلتے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں چلے گئے. وہ تو آخری پوری زندگی مکے ہی میں رہے. حضرت حاجی صاحب کوئی بڑے عالم نہیں تھے، وہ کافیہ تک پڑھے ہوئے تھے، وہ پورے عالم نہیں تھے، مگر اپنے دو شاگردوں سے یہ کہہ کر گئے تمہیں یہیں رہنا ہے، کیونکہ یہ دو شاگرد بہت بڑے علماء تھے، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، یہ بڑے علماء تھے. ان کو یہ کہا کہ تمہیں یہیں رہنا ہے. اب وارنٹ ان کے بھی خلاف ہے اور پیر کا حکم ہے یہ کہ تمہیں ہندوستان میں ہی رہنا ہے. وارنٹ 3 سال تک رہا. ان 3 سال میں حضرت نانوتوی تو ہاتھ ہی نہیں آئے. 3 سال تک چھپے رہے اور حضرت نانوتوی تو ہاتھ ہی نہیں آئے، کیونکہ حضرت نانوتوی قدس سرہ
ایسے سادہ تھے کہ کوئی انہیں پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ کچھ 4 حرف بھی جانتے ہوں گے. بالکل جیسے دیہات کا آدمی ہے, ایک موٹی سی لنگی اور ایک کرتا لٹھے کا اور ایک کندھے پر لنگی ڈالے پھرتے تھے, کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کوئی مولوی. ایک مرتبہ ان کے ایک جگہ پر ان کو پولیس کو مخبری ہو گئی کہ مولانا قاسم صاحب فلاں گھر میں ہے. پولیس نے اس مکان کا گھیرا ڈال دیا. مولانا کو معلوم ہوا مولانا گھر میں تھے. مولانا کو معلوم ہوا مولانا لنگی ڈال کر کے چلے. دروازے پر پہنچے تو پولیس نے روکا اور یہ کہا کہ اس گھر میں مولانا قاسم صاحب ہیں. تو 2 قدم ذرا اس کی طرف بڑھے, کہنے لگے ہاں ابھی تو یہاں تھے, یا پہلے کھڑے تھے, ادھر اشارہ کر کے کہا کہ جی ہاں ابھی تو یہاں تھے. تو پولیس والے اندر گھسے, یہ نکل گئے, اللہ جانے. عجیب عجیب اس زمانے کے قصے ہیں. غرض وہ عجیب و غریب قسم کے اتنے سادے تھے کہ انہیں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی 4 حرف بھی جاننے والا ہوگا. اس لیے 3 سال مسلسل پولیس ان کے پیچھے پڑی رہی, مگر وہ تو کہیں ہاتھ ہی نہیں آئے. اور 3 سال کے بعد وارنٹ کی مدت پوری ہو گئی, عام معافی کا اعلان ہو گیا. حضرت گنگوہی پکڑے گئے, جیل میں گئے, ان کے خلاف مقدمہ چلا. سہارنپور کی کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ چلا اور انگریز کی کورٹ میں مقدمہ چلا. مقدمے کا قصہ عجیب ہے. حضرت مقدمے میں تشریف لے گئے تو حضرت کے پاس تسبیح تھی. تو انگریز نے پوچھا تم نے حکومت کے خلاف جنگ لڑی؟ تو حضرت نے فرمایا جی لڑی. اس وقت جواب دے رہے ہیں جی لڑی. ہتھیار کیا تھا تمہارے پاس؟ فرمایا یہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اس کے علاوہ کوئی تیسرا جواب. لڑی گورنمنٹ کے خلاف جنگ لڑی, ان کا لڑی. ہتھیار کیا تھا؟ کہا یہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ نہیں ان 2 باتوں کے کیا اثرات پڑے اس جج پر کہ اس نے بالکل بے گناہ ڈگری کر دی. اور اس نے لکھا کہ یہ تو کوئی پاگل آدمی معلوم ہوتا ہے مجھے, یہ گورنمنٹ کے خلاف کیا جنگ لڑے گا. یہ اسے ڈگری میں لکھا کہ یہ شخص جس پر الزام ہے کہ اس نے گورنمنٹ کے خلاف جنگ لڑی ہے اور لیڈنگ پارٹ ادا کیا ہے, یہ لیڈنگ پارٹ کیا ادا ہے تو پاگل آدمی مجھے معلوم ہوتا ہے, اور یہ بالکل بے گناہ ہے, اس پر الزام ہے, یہ گورنمنٹ کے خلاف جنگ لڑنے والا نہیں. تو حضرت تو یوں بری ہو گئی ڈگری سے, سہارنپور کی جیل سے چھوٹ کر الزام سے بری ہو کر حضرت تو گھر آئے, اور حضرت نانوتوی پکڑے ہی نہیں گئے.